السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس فنڈڈ اکاؤنٹ اسکیم کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو بولوں گا کہ آپ لوگوں نے فنڈڈ اکاؤنٹ کے اندر بے شک انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ مجھے آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، ایگری ہیں، پسند ہے، ناپسند ہے، مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے، لیکن اخلاقی طور پر میں اپنے ان تمام لوگوں کو جو ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں بات سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ عمل کرنا نہ کرنا ان کا اپنا کام ہے، تو اخلاقی طور پر کوشش کیجیے گا میرے 10-12 منٹ 20 منٹ جتنے کا لیکچر ہے یہ سن لیجیے گا، اس کے بعد آپ کا اپنا مرضی ہے کام کریں یا نہ کریں۔ اگر کوئی نیا بندہ سن رہا ہے تو فنڈڈ اکاؤنٹ ایک ایسا سسٹم ہے کہ $100 کے اوپر ریئل منی لے کر حق حلال کی آپ کو $10,000 کا اکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ ایک لمٹ ہوتی ہے 1000، 1100، 1200، 800، 1400، مختلف کمپنیاں ہیں، اس تک آپ کا اکاؤنٹ کا لاس ہو سکتا ہے۔ مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، مہینے میں ایک بار وڈرا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہیں اس طرح کی۔ کچھ کا منتھلی چارجز ہوتے ہیں، کچھ کے ون ٹائم چارجز ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو دوست ہیں آج کل ان کا رجحان ہے، اور بہت سی دنیا ایسی ہے جو اس غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے میرے 10 سوالات ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ فنڈڈ اکاؤنٹ سسٹم کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے اس بندے سے 10 سوال کرنے ہیں۔ اگر وہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو دے دے تو آپ نے اس کے اندر کام کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے سوالات کے جوابات آپ کو نہ دے سکے آپ نے کام نہیں کرنا۔ فنڈڈ اکاؤنٹ کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے پاس سوالات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا بھی ساری سکوں اور اس کے اندر کیا کر سکوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ باقی کام کرنا نہ کرنا میرے لیے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا ایک فیس بک کے اوپر گروپ ہے، فیس بک کے اوپر یہ دیکھیں، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کی چیزیں کچھ سامنے بھی آ جائیں گی۔ دیکھیے کہ ایک پوسٹ میرے آپ کے سامنے ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے لگائی تھی۔ اس کے اندر کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، میں اس کو تھوڑا سا زوم مجھے کرنے دیں جی، یہ دیکھیں کہ ایک فنڈڈ کمپنی اگر $100 پہ $10,000 کا اکاؤنٹ دیتی ہے۔ دوبارہ سنیے گا، پہلا سوال آپ نے جو آپ کے پاس ہیں ان سے سوالات کے جوابات لے لینے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس گروپ کے اندر نہیں ہیں تو بے شک جوائن ہو جائیں کہ اگر ایک فنڈڈ کمپنی ایک $100 پہ $10,000 کا اکاؤنٹ دیتی ہے تو وہ $99 اپنے ڈالتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا وہ ریئل میں پیسہ ڈالتے ہیں یا لفظوں کا ہیر پھیر ہے؟ یہ بڑے اچھا سوال ہے کہ آپ نے $100 کے بدلے میں کمپنی نے آپ کو $10,000 دیے۔ اب $10,000 کے اندر $99 کمپنی نے اپنا ڈالا، $100 آپ کا اپنا ہے۔ کیا وہ پیسہ ریئل میں $99 ڈالتے ہیں یا لفظوں کا ہیر پھیر ہے؟ سب سے پہلا سوال ان کو یس یا نو میں پوچھنا ہے۔ نمبر 2، دوسرے سوال کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں گا کہ لاسٹ ہمارے پاس پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے خربوں کا B4U کا ایک فراڈ ہوا۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کام نہ کریں۔ تو مختلف لوگوں نے باتیں نہیں مانی، کسی کو پیسے مل رہے تھے، کچھ عرصہ ملے، لیکن ایک کام فراڈ اور 2 نمبر تھا۔ ایک بندہ تھا میرے جاننے والے کا جاننے والا تھا، اس بندے نے 10 کروڑ کی زمین بیچی اور B4U میں ڈال دی۔ ایک مہینے کا اس کو کوئی 1 کروڑ 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ یا 80 لاکھ یا کوئی اتنا پیسہ ملا۔ تو ٹوٹل کے اندر جب اس کو انہوں نے ہماری ویڈیو سنی تھی یا ان کو بتایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بچے ہو، سمجھ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اختتام کیا کہ 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ ان کو ملا، باقی پیسہ ان کا اجڑ گیا۔ تو ہم لوگوں نے کام کو سمجھنا ہے۔ اگر کام غلط ہوگا تو آپ نے کام نہیں کرنا، چاہے دنیا کو بے شک پیسہ ملتا رہے جیسے منشیات سے ملتا ہے۔ کام ٹھیک ہے، آپ نے کام کرنا ہے۔ پہلا سوال آپ کو سمجھا دیا۔ دوسری چیز کہ اگر فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی $100 کے بدلے میں $10,000 جیب سے دیتی ہے تو کمپنی کے پاس کتنا بجٹ ہے اور کتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ دے سکتی ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کی ایک اوقات ہوتی ہے۔ میری ایک اوقات ہے، پاکستان کی اوقات ہے، امریکہ کی اوقات ہے، فیس بک کی اوقات ہے۔ امیر سے امیر شخص کا پیسہ کیلکولیشن میں آتا ہے۔ تو اگر جو بھی کمپنی ہے اگر وہ بولے کہ یار یہ لفظوں کا ہیرا پھیر ہے تو پھر تو بات ختم کہ کام ہی فراڈ ہے، وہ 100 کا 99 دے ہی نہیں رہے، وہ تو لفظوں کا ہیر پھیر کر رہی ہے، تو آپ سے ریئل پیسہ لے کر ہیر پھیر ہو رہی ہے، آپ نے اگلی چیز جانی ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بولتا ہے کہ بھائی
کمپنی کے پاس جیب سے ڈالتی ہے. تو آپ نے اس سے ان بندوں سے بولنا ہے جو بندہ آپ کو فنڈڈ اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہے، یہ سوالات کے جوابات لینا سیکھ جائیں. تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ آپ ان سے پوچھیں کہ $100 کے بدلے میں $10,000 $9900 فی بندے کو دیتی ہے، تو اس کمپنی کے ٹوٹل میں کتنا بجٹ ہے؟ وہ 10 بندوں کو دے سکتی ہے. اگر وہ 100 بندوں کو $9900 دے تو اس کو تقریباً $9,90,000 تقریباً 100 بندوں کو چلیں ہم لوگ $10,000 کے حساب سے کریں تو $10 لاکھ بنتے ہیں وہ بندے. تو اس کمپنی کے ٹوٹل میں کتنا بجٹ ہے اور کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں، یہ تو وہ ویب سائٹ کے اندر مینشن کرے گی نا. نمبر 3، وہ اگر مینشن کیا ہوا ہے تو وہ کہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم اتنے بندوں کو اتنا دیتے ہیں. یہ تو نہیں نا کہ 1000 بندہ آ جائے ہم 1000 کو دیں گے، لاکھ آ جائے لاکھ کو دیں گے. یہ سوال آپ نے ان سے پوچھنا ہے. نمبر 3، اگر ایک فنڈڈ کمپنی میں $10,000 کا اکاؤنٹ دے کر $1,200 میں اکاؤنٹ واش کرا رہی ہے تو وہ کمپنی اپنا $8,800 اور کیوں انویسٹ کر رہی ہے؟ وہ 1200 ہی بتا کر کام کیوں نہیں کرتے؟ بڑے مزے کا سوال ہے کہ $100 کے بدلے میں آپ کا تقریباً آپ کا $10,000 شو ہے اور 1000 یا 1100 یا $1200 کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو $10,000 کیوں شو کرواتا ہے؟ وہ آپ کو $1,200 ہی کیوں نہیں شو کروا دیتی کہ $1,200 کا اکاؤنٹ آپ لیں واش ہو گیا؟ وہ 10,000 شو کرواتی ہے کہ یار 10,000 ہے اور 1,200 پہ اکاؤنٹ واش کرتی ہے. کیوں؟ کیا یہ نئے بندے کو پھنسانے کے طریقے تو نہیں پتا؟ کیا یہ نئے بندے سے دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ کیا یہ وہ تو کام نہیں ہے؟ تو وہ کس طریقے سے کر رہی ہے؟ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اگلا سوال آئے گا یا نہیں. اگلا سوال چلے میں آخر پہ پوچھ لوں گا، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اگر تنویر فارکس والے یہ کام کریں گے تو ان کا کام بند ہو جائے گا، ان کا پیسہ آنا بند ہو جائے گا، لوگ ویڈیو سننا بند کر دیں گے فنڈڈ اکاؤنٹ کی. یار میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دنیا کی کون سی ایسی فنڈڈ اکاؤنٹ ہے؟ یہ فنڈڈ اکاؤنٹ کے جو مالکان ہیں وہ میرے حمام میں ننگے ہیں، اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے پیچھے بھی رمضان سے کچھ 2 دن پہلے یا اس رمضان کے اندر بھی ایک گورے نے کال کی، اس کی ایک فنڈڈ کمپنی بنی ہوئی تھی. تو اس نے یہ بات بولی تو میں نے ان کو بولا کہ یار یہ کام چونکہ میں خود ایک بار بنا کر میں نے دیکھا کہ لوگوں کے نقصان سے فیسوں سے ہم نے پیسہ کمانا ہے تو میں نے نہیں کیا، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں کام کرتا. بڑی اسپیشل آفر دیتے ہیں. تو اگر مجھے کوئی کمپنی $100 دیتی ہے کہ آپ ایک بندے کو لے کر آئیں، $100 کوئی $10 کوئی $20، تمام کمپنیاں پیسہ دیتی ہیں. میں بڑے دعوے سے بول رہا ہوں. اور تنویر فارکس والوں کے لیے اسپیشل آفرز کی میں آپ کو ای میل بھی دے سکتا ہوں. تو اگر میں صرف ایک بار بول دوں کہ یار فنڈڈ اکاؤنٹ سسٹم ٹھیک ہے، مجھے ایوریج $32 بھی آئیں تو مجھے 1000 بندے کا $32,000 مجھے مل جائے گا جو میں نے 10,000 بندوں کو لے کر آیا. لیکن اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو نہیں لاتا، آپ لوگوں کو نہیں بتاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے جیسا بندہ اس فنڈڈ کمپنی کے اندر پیسہ نہیں کما سکتا اور آپ بھی نہیں کما سکتے. اگر کوئی بندہ آپ کو بولتا ہے نا کہ یار میں اتنا کما رہا ہوں تو وہ یقیناً اس کمپنی کے اندر اس کے شیئر ہوں گے، وہ فیک ہسٹری دے رہا ہے. نہیں تو اس بندے کو بولیں کہ آج تک 2 سال کے اندر آپ نے کتنا کمایا اس کا آپ مجھے بتا دیں. بہرحال وہ بندہ اب بولے نا کہ FTMO کے اندر آج یہ 2018 19 17 سے تو میں جانتا ہوں، مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن بڑا عرصہ ہو گیا. کوئی ایک بندہ بھی کامیاب نہیں، سب پیسہ کما کر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک سوچ ہے. اگر ایک بندہ نے پیچھے مجھے بات کی تھی کہ یار اگر $100 پہ وہ $5,000 دے رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ بھائی ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو اس ٹائم بھی کوئی حرج نہیں ہوتی جب آپ کال کر کے بولتے ہیں ہائے میں نے قرضہ لیا تھا، پورے مہینے کی سیلری لی تھی اور سیلری مجھے فنڈڈ اکاؤنٹ والوں نے اجاڑ دی، انہوں نے ان کا اللہ بیڑا غرق کرے، ان کا اللہ ستیہ ناش کرے. تو اس کے اندر ہمیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتی. جب آپ رو کر ہمارے پاس آتے ہیں تب بھی حرج کوئی نہیں ہوتی. تو آپ کوشش کریں ان سوالات کے جوابات لیں. اگر فنڈڈ اکاؤنٹ کے پاس پیسہ انویسٹر کا ہے تو وہ انویسٹر کون ہے اور ان کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ یہ بڑے مزے کا ہے کہ یہ آپ پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں. اگر یہ انویسٹرز کا ہے تو وہ انویسٹر کون ہے اور ٹوٹل بجٹ ٹوٹل کے اندر کتنا ہے. نمبر 2 ایک اور چیز کہ میں تیسری نمبر کے اوپر بولوں گا، اینڈ کے اوپر بتاؤں گا. اگر فنڈڈ اکاؤنٹ کے پاس انویسٹرز کا پیسہ ہے تو وہ کون سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کمپنی رجسٹرڈ ہے؟ وہ آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر شو کروا دیں فلاں ملک کے اندر انویسٹمنٹ کمپنی رجسٹر ہے. نمبر 6 اگر فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی ٹریڈنگ پلیٹ فارم دے رہی ہے تو وہ بروکر ہے اور وہ بروکر کہاں سے ریگولیٹڈ ہے؟ یہ پیچھے نا انہوں نے ایک فیس بک کے اوپر بہت بے ڈھنگم طریقے سے انہوں نے کمپین کی تھی، گالیاں دے رہے تھے.
میں انشاءاللہ میری بہت تفصیل سے بات ہوئی، میں کورٹ کے اندر ان کو ذلیل کروں گا. میں آپ کو بڑی دعوے سے بول رہا ہوں، میرا کام بہت حد تک ہو چکا ہے. ابھی سیاسی طور پر تھوڑی سی وہ حکومت چینج ہو چکی ہے. میں جو فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی کی جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، ان کو میں عدالت کے سامنے لے کر جاؤں گا. یہ 10 سوالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 8 سوالات میں عدالت کو سامنے انشاءاللہ بولوں گا، جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے نہیں بول سکتا. ان کو سب کو جیل جانا ہوگا جو لوگوں کا نقصان کروا رہے ہیں. تو جب میں نے ان سے لاسٹ ٹائم کے اوپر دعویٰ کیا تھا تو کچھ بندے بڑے تڑپے تھے. تو ان کو میں نے دعویٰ کیا کہ ایک بندہ میرے ساتھ اسلام آباد میں آ کر لائیو بیٹھ جائے میرے یوٹیوب پہ چینل پہ، ان کے یوٹیوب کے چینل پہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو کامیاب ہو. نیا بندہ نہ ہو کہ وہ بولے کہ جی میں آتا ہوں فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی کا دفاع کرتا ہوں، یا وہ بندہ جو کمپنی کا مالک ہو. میں ثابت کرتا ہوں یہ کمپنی فراڈ کے اوپر قائم ہے، یہ لوگوں کو نقصان کروانے کے اوپر قائم ہے، اور اس کا سورس آف انکم لوگوں کی فیسوں کا نقصان ہے. سارے بھاگ گئے تھے. لیکن میں ان کو انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی فیک کام ہیں، جیسے انویسٹمنٹ ویب سائٹ ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کرے آپ کو اتنا نفع آئے گا، یہ سارے جیل میں ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان میں زندہ رہا تو یہ سکیمرز کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. نمبر اگلی چیز 7واں، فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی پیسہ کہاں سے کماتی ہے؟ سپریٹ سے، فیس سے، یا لوگوں کے پرافٹ سے؟ اگر وہ سپریٹ سے کماتی ہے تو $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر اگر اس کا $1100-1200 واش ہوتا ہے تو اس کا سپریٹ اس نے اگر 2 لاٹس لگائی ہیں تو وہ تو اتنی لیوریج نہیں دیتے کہ بھائی سپریٹ کے اوپر آپ کے 4 لاٹس کے اوپر 1100-1200 اجڑ گیا تو 4 لاٹس کا ان کو کتنا نفع آئے گا؟ $60 $70 $80. تو سپریٹ سے تو نہیں کما رہے. اب اگلی چیز آتے ہیں فیسز سے. تو فیسز سے اگر 10 بندے اور نفع کما گئے پھر کیا ہوگا؟ اگر $1200 کے اوپر میں بھی کہتا ہوں فیسز سے کماتے ہیں، لوگوں کو نہیں پرافٹ میں آنے دیتے. کوئی 1-2 بار پرافٹ آ بھی جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے پرافٹ نہیں ہوتا. 1.5-2 سال کا آپ کو دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. فیسز سے پرافٹ کماتے ہیں، مطلب فیسوں کے نقصان سے. نمبر 3، لوگوں کے پرافٹ سے. لوگوں کے پرافٹ اگر انہوں نے دینا ہے تو یہ لیوریج کم کیوں کرے گی؟ لوگوں کا اگر پرافٹ سے انہوں نے کمانا ہے تو ان کے بقول جو انہوں نے بولا کہ 70% لوگ نقصان کرتے ہیں، 30% لوگ نفع کماتے ہیں. تو $1200 کا حساب کر لیں، اگر $600 آپ کا منیمم وڈرا ہے، اگر پرافٹ سے کماتے ہیں تو یہ تو کم سے کم وڈرا $10-20 رکھتے ہیں. مختلف کمپنی ہیں، کچھ مہینوں میں ایک بار دیتے ہیں، کچھ کے منتھلی چارجز ہیں. تو پرافٹ جو وہ لوگوں کا آپ کا اگر 70% لوگ نقصان کے اندر ہوں اور 30% پرافٹ کے اندر ہوں تو یہ کمپنی اپنی جیب سے پیسہ دے گی. نمبر 8، اگر فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی فیسز سے پیسہ کماتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ فیسز کا نقصان کروا کر اپنے چند عیاش اور شر پسند عناصر کو $15 کے عوض ایک مرغا پھنسانے کا کام ہے. یہ ریئل منی لے کر لوگوں کو ڈیمو اکاؤنٹ دے کر فیسیں بٹورنے غریب لوگوں پہ ظلم ہے. ان شر پسند عناصر کو لوگوں کو نقصان کروانے پہ قانون کے دائرے میں لانا چاہیے. یہ تو سمپل سی بات ہے. اگر فیسز کو لوگوں کو نقصان کروا رہے ہیں تو لوگوں کو پرافٹ لا کر، جیسے بھی فارکس کے اندر لوگ بروکر کو سپریڈ ملتا ہے، چاہے آپ نفع میں ہو چاہے آپ نقصان میں ہو، تو ان کا اگر لوگوں کو فیسی کا ہی نقصان کروانا ہے، لوگوں کے نقصان سے یہ پیسہ کما رہے ہیں، تو کیا آپ کمپنی سے چاہتے رہیں؟ نمبر 9، اگر وہ بولے نہیں بھئی ہم تو جو ٹریڈز ٹرانسفر کرتے ہیں تو تو اگر $1200 کے ان کا نقصان ہوتا ہے تو $1100 ان کے ہو گئے، $100 ان کے فیس کا ہو گیا، تو $1200 میں تو $1100 کمپنی کو نقصان آ جاتا ہے اکاؤنٹ واش کرتے ہیں. تو 100 میں سے اگر 70 بندہ نقصان کرتا ہے تو یہ تو سارے کے سارے نقصان کے اندر ہوں گے. 30 بندہ کماتا ہے تو 30 بندے کے $600 کے $300 ان کو نفع آئے گا، اور 70 بندے کا $1200 میں سے $1100 ان کو نقصان آئے گا. یہ تو کام نہیں چل سکتا. یہ $77,000 آپ کا نقصان ہو گیا اور نفع آپ کا $9,000 آ گیا. اگر آگے یہ بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی ہم مارکیٹ سے کماتے ہیں، اگر مارکیٹ سے ہم کماتے ہیں تو ان کا ایل پی یا بینک کون سا ہے؟ نمبر 10، فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی کے ایل پیز فارکس والے ہیں یا الگ؟ اگر الگ ہیں تو کوئی 3 کا نام بتائیں. 11واں سوال، آخری سوال اور سب سے اہم سوال، کہ فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی $10 کے بدلے میں آپ کو $100 کے بدلے میں آپ کو $10,000 دیتی ہے. دنیا کے تمام ایل پی لیوریج دیتی. تو یہ $1200
اپنی جیب سے کیوں نہیں ڈال کر لیوریج دیتے اور لوگوں کو کام کرواتے؟ یہ اوپر کا جو $8800 ہے، یہ کمپنی کے پاس پیسہ زیادہ ہے کہ اس نے لوگوں کے پیمنٹ کے اندر اس نے ٹھوکنے ہی ٹھوکنے؟ وہ اپنا یہ فالتو کا پیسہ کیوں انویسٹمنٹ کر رہی ہے؟ وہ 12 اگر اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو وہ اپنے سے 8800 کرنے کے بجائے بہت زیادہ لوگ کر لیں. وہ $1000 $100 سے لے کر $1200 جو جس کے اوپر اس کا اکاؤنٹ واش ہو رہا ہے وہ اتنا ہی کرے اور اس کی لیوریج دے دے. دنیا کے تمام ایل پی لیوریج دیتے ہیں، فاریکس میں بروکرز 500 کی لیوریج دیتے ہیں. تو یہ جو اوپر کا $8800 انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ بروکر کیوں کرتا ہے؟ یہ کیا بروکر کے پاس پیسہ زیادہ ہے کہ وہ بولے یار میں نے اس کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے؟ اور اگر 1200 کا واش ہی ہو جاتا ہے تو $8800 اوپر اگر ان کا بچ جاتا ہے تو اس کو وہ پیمنٹ کو ایکسٹرا کیوں رکھتے ہیں؟ یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ ان تمام چیزوں کا آپ سوال پوچھیں. کوئی اگر بندہ بولے، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں. بندہ آپ کے سامنے ان 10-11 سوالات کے اوپر ننگا ہو جائے گا. اگر نہیں سمجھ آتی ہماری ویب سائٹ کی لائیو چیٹ پہ جائیں، ان سے پوچھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ان 10-12 سوال جو ہیں کیا آپ لوگوں نے ان سے پوچھنے ہیں کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے، یہ پیسہ کہاں سے کماتی ہے، یہ سسٹم کیا ہے؟ آپ سسٹم کو تو سمجھیں. اگر سسٹم ہی فراڈ کے اوپر ہے تو آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں؟ یہ سکرین شاٹ کا اللہ کا نام ہے، یہ فیس بک کے اوپر دیکھنا چھوڑ دیں. یہاں کے اوپر بہت برے حالات ہیں. یہاں بھائی کو انجیکشن لگاتا ہے. آگے آپ کی مرضی کام کریں، آگے آپ کی مرضی کام نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں آگے کام کرنے سے. لیکن میں اس بات کی بھی قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کام کریں گے تو مجھے ریفرل نہیں ملے گا. یار مجھے بہت زیادہ ریفرل ملتے ہیں، ساری کمپنی میرے پاؤں پکڑتی ہیں. لیکن ہم اس وجہ سے یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو نقصان ہوگا. یہ لوگوں کو نقصان کروا کر نفع کمانے والی کمپنی ہیں. یہ ایک فراڈ کی بنیاد پہ، یہ ایک سکیم کی بنیاد پہ. مزید یہ 10-12 سوالات آپ سمجھ لیں. نہ سمجھ آئی تو مجھے بتا دیجئے گا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.